عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمارے سامنے چل رہی ہے اور اس پر کافی بات ہوئی، تھوڑا سا اس میں مزید اضافہ کرتے ہیں، اس حوالے سے مزید گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ کچھ احادیث اور بھی میرے سامنے آئیں تو ان کو بھی آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے، کیونکہ اسی حدیث مبارکہ کے حوالے سے جو اس میں بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ کہ مسلمان کی زبان سے دوسرے مسلمان، یعنی مسلمان کی زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء زبان کے سامنے جھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو، ہم تمہارے ہی دم سے ہیں، اگر تم درست رہو گی تو ہم بھی درست رہیں گے، اگر تم ٹیڑھی ہو جاؤ گی، کجی اختیار کرو گی تو ہم بھی ٹیڑھے اور کج ہو جائیں گے، ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی گویا زبان کی وجہ سے جو آفت، جو مصیبت دوسرے اعضاء پر آتی ہے تو وہ دوسرے اعضاء اسی وجہ سے زبان کے سامنے منت سماجت کرتے ہیں کہ تو خدا کے واسطے تم صحیح بات کرنا، تم غلط بات نہ کرنا، تم جھوٹی بات نہ کرنا، تم گالی نہ دینا، تم فحش نہ بکنا، تم کسی آدمی کے لیے نقصان والی بات نہ کہنا۔ تو اس لحاظ سے زبان کے سامنے روزانہ صبح جو ہے وہ سارے اعضاء ہاتھ جوڑتے ہیں، اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جب تیری وجہ سے آفت آئے گی تو ہم سارے متاثر ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف زبان کی بے احتیاطیوں کا ہے، کہ زبان جو ایک عضو ہے چھوٹا سا جسم اللہ نے بنایا ہے، یہ کوئی معمولی عضو نہیں ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو گویا زبان جو ہے اس کے استعمال میں فائدے بھی ہیں اور اس کے استعمال میں بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ تو اس حدیث میں جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے وہ نقصانات ہیں اس حوالے سے بتائی گئی ہے کہ زبان کے استعمال کے ذریعے کون کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو ان نقصانات سے جو نقصانات ہو سکتے ہیں ان نقصانات سے دوسرے انسانوں کو بچانا، دوسرے مسلمانوں کو بچانا یہ بہت ضروری ہے۔ تو گویا زبان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک طاقت عطا کی ہے، بولنے کی طاقت، جس طرح ہاتھوں کو ایک طاقت عطا کی ہے، چھونے کی طاقت، پکڑنے کی طاقت، کانوں کو طاقت عطا کی اللہ تعالیٰ نے سننے کی طاقت عطا کی ہے، پاؤں کو چلنے کی طاقت عطا کی ہے، آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت عطا کی ہے۔ تو یہ جو اعضاء اللہ نے ہمیں دیے ہیں ہر ایک کو اپنی اپنی طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو اس طاقت کا درست استعمال بہت ضروری ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں عطا فرماتے ہیں ان نعمتوں کو درست استعمال کرے گا تو وہ انسان فائدے میں رہے گا، اور اگر ان نعمتوں کا استعمال درست نہیں ہوگا، غلط ہوگا، تو وہ انسان خسارے میں ہوگا، وہ انسان نقصان میں ہوگا۔ تو گویائی کی طاقت، بولنے کی طاقت، زبان کو بات کرنے کی طاقت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو اس طاقت پر اس انسان کے ذمہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی بنتا ہے۔ تو شکر کی ادائیگی یہ ہے کہ اس طاقت کو درست استعمال کی جائے۔ کوئی بھی طاقت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، مثلا پیسے کی طاقت دی ہے، دولت دی ہے، فراوانی دی ہے، وسعت دی ہے، تو اس مال و دولت کو، اس پیسے کو، اس فراوانی اور وسعت کو درست استعمال میں لائے۔ یہ نہیں کہ انسان بے اختیار نہیں ہے، اس میں انسان کو مرضی نہیں اپنی، اس میں منع کیا گیا اسراف نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنی۔ یہ جو اسراف کی پابندی لگائی ہے اور اللہ نے فرمایا کہ میں مسرفین کو ناپسند کرتا ہوں، فضول خرچی کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہوں، تو یہ پابندی لگا دی ہے۔ اس پابندی لگانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس طرح کھلی چھٹی نہیں ہے کہ جو بھی اللہ نے اس کو طاقت عطا فرمائی ہے اس کو اپنی مرضی سے جیسے چاہے استعمال کرتا ہے۔ اس طرح زبان کو بھی اللہ نے جو طاقت دی ہے اس میں انسان کو اللہ نے پابند بنایا ہے کہ بھائی تم نے جو بات کہنی ہے درست بات کہنی ہے۔ قولوا للناس حسنا،
قولوا قولا سدیدا، درست بات کہو، دوسروں کے لیے درست بات، ان کے سامنے اچھی بات کہو۔ تو زبان کو جو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے، سب سے پہلے ہم نے اس نعمت کی قدر کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، پھر اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کا شکر کیسے ادا ہوگا کہ اس کو صحیح طریقے سے، درست طریقے سے استعمال میں لایا جائے، اس سے جھوٹ نہ بولا جائے، اس سے غیبت نہ کی جائے، اس سے کسی کو گالی نہ دی جائے، ہاں جی، اس سے کسی کو غلط مشورہ نہ دیا جائے، تو یہ اس کا درست استعمال ہے۔ اور اگر اس سے جھوٹ بولنا جائے، اس سے گالی دی جائے، اس سے دوسروں کے لیے برا جو ہے وہ کہا جائے، ہاں جی، تو یہ اس کا غلط استعمال ہو جائے گا۔ تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے زبان کے ذریعے ہونے والے جو گناہ ہیں، زیادتی ہیں، ان کا مستقل بیان بھی فرمایا، جیسے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی تم ایک دوسرے کا استہزاء نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ، دوسروں کو حقیر بنانے کے لیے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے ان پر ایسی آواز نہ کسو جس سے ان کی بے عزتی ہو، ان کی عزت نفس مجروح ہو۔ لا یسخر قوم من قوم، سورہ حجرات کے اندر۔ اسی طرح فرمایا کہ کسی کی غیبت نہ کرو، تو زبان کے ذریعے انسان غیبت کرتا ہے، اس پر تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ زبان کے ذریعے انسان جھوٹ بولتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کسی پر تہمت نہ لگاؤ، زبان کے ذریعے انسان کسی پر تہمت لگاتا ہے، اس کے بارے میں ایسی بات کہہ دینی جو اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے دوسروں کو گالی دیتا ہے، وہ گالی دینے کے بارے میں اللہ کے نبی نے بڑی وضاحت سے ارشاد فرمایا، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو یہ زبان کا جو استعمال ہے بڑی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، اس کو ہم ایسے ہی ہر وقت خام خواہ میں جو دل میں چاہا واحد واحد جو بھی دل میں ہے اس کو کہہ دیا، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی نقصان ہے کہ دوسروں کی قدروں میں، دوسروں کی نگاہوں میں انسان کی قدر گر جاتی ہے، دوسرے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں یار یہ اس کو چھوڑو، اس کو، یہ جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے، یہ غیبت ہی کرتا رہتا ہے، یہ دوسروں کے بارے میں بری بات ہی کہتا ہے۔ تو اس طرح زبان جو ہے اس پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ زبان کا استعمال، یہ درست استعمال بہت ضروری ہے، اور زبان کو غلط استعمال میں لانا اور اس سے ایسی گفتگو کرنا جس سے دنیاوی اور اخروی نقصانات ہوں، یعنی یہ بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق۔